تو ایک کسی کوئی مقرر یہ کہہ رہا تھا کہ نئی حکمت عملی ہونی چاہیے. تو نئی حکمت عملی جو ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے ذہن سے یہ چیز کھرچ کے رکھ دیں کہ ہم کہیں ہارے ہیں یا ہار جائیں گے. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ببانگ دہل جس لہجے میں آپ گفتگو کر رہے تھے وہ یہ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہندوستان کو یہ تنبیہ ہے ہماری یہ چتاونی انہی کی زبان کہ اگر اس نے مسئلہ کشمیر حل نہ کیا کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت نہ دیا پورا ہندوستان ٹوٹ جائے گا. پورا ہندوستان ٹوٹ جائے گا. تو اس کے اپنے مفاد میں یہ ہے کہ یہ جو اس نے غیر ملکی قبضہ کیا ہوا ہے یہ جو اس نے کشمیر کو نوآبادی بنایا ہوا ہے اس سے اپنی جان چھڑا دے. تو آخر میں سب یہ کہوں گا اور یہ صحیح ماننے والا آخر ہے اطمینان رکھیں. آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور تمام احباب اور دوستوں سے آزاد کشمیر کو مسئلہ نہ بنائیں. آزاد کشمیر آزاد ہے الحمدللہ 1947 میں قائم ہوا اور آج تک قائم ہے. اور جیسا کہ سولنگی صاحب یا دوسرے مقرر یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک خطہ ہے جو یہاں کے مجاہدین نے آزاد کروایا تھا. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اس کے لیے خدا تعالیٰ کے حضور شکر بجا لائیے کہ ہمارے پاس یہ خطہ موجود ہے. یہاں کے لوگ غیور ہیں بہادر ہیں لڑنے والے ہیں اور مختلف شعبہ ہے زندگی میں انہوں نے کارہائے نمایاں بھی سر انجام دیے ہیں. پھر جو ہے ایک عام طور پہ میں کسی محفل میں بیٹھا ہوتا تو کوئی صاحب جو ہے وہ تقابل کر رہے تھے کہ جناب مقبوضہ کشمیر تو اتنا آگے بڑھ گیا ہے آزاد کشمیر بہت پیچھے رہ گیا ہے کیونکہ جو برطانیہ میں ہمارے ہم وطن ہیں عام طور پہ ان کا شکوہ شکایت ہوتا ہے میرپور کے حوالے سے ڈڈیال کے حوالے سے سڑکوں کے حوالے سے تو مراد کے حوالے سے ناجائز تجاوزات کے حوالے سے جائز ہیں سارے کی ساری شکایت ہے. لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں میں نے ان لوگوں کو یہ بتایا کہ 1947 میں سری نگر اور مانسیرا کے درمیان براستہ مظفر آباد ایک کچی سڑک تھی اور اس وقت ہمارا مظفر آباد ایک شہر تھا جس میں بجلی تھی اور اس کے بعد میرپور جو ہے اس میں ایک انٹرمیڈیٹ کالج ہوتا تھا. ہمارے جتنے لوگ ہوتے تھے وہ جا کے یا پونچھ میں پڑھتے تھے یا جموں میں پڑھتے تھے یا سری نگر میں پڑھتے تھے یا لاہور میں پڑھتے تھے یا کچھ جو خوش نصیب تھے وہ علی گڑھ چلے جاتے تھے. ادھر یہ جو اس پہاڑی علاقے میں ہمارے پاس کوئی سہولتیں نہیں ہوتی تھی. آج ماشاءاللہ 7 جامعات ہیں میرا خیال ہے کہ 100 سے زیادہ پوسٹ گریجویٹ کالجز ہیں. اس کے بعد ہم جو ہے جامعات میں کیا پڑھا رہے ہیں ہم نیو ٹیکنالوجیز پڑھا رہے ہیں جنریٹو اے آئی آپ کے حوالے سے ذکر کرتا ہوں جی انٹرنیٹ آف تھنگس بلاک چین روبوٹکس 3D پرنٹنگ ٹھیک ہے جی کرپٹو کرنسی اور جو کلاؤڈ کمپیوٹنگ اس قسم کے مضامین پڑھ رہے ہیں. میں نے پرسوں بھی ذکر کیا کہ انہیں یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے بچے فارغ التحصیل بچے میں نے کیمبرج میں دیکھے آکسفورڈ میں دیکھے جارج ٹاؤن میں دیکھے جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں دیکھے یہیں سے پونچھ سے پڑھے ہوئے مظفر آباد سے پڑھے ہوئے مسٹ سے پڑھے ہوئے وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں کچھ وہاں ملازمتیں بھی حاصل کر چکے ہیں. احساس کمتری کا شکار نہ ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے اہداف کو کم کریں گے یا یہ کہ جو آپ کی جدوجہد ہے اس کو جاری نہیں رکھیں گے. دوسرے یہ میں بتاتا ہوں کہ آپ کو اطمینان دلواتا ہوں کہ جو GDP آپ کی ہے اور کیپٹل GDP وہی مقبوضہ کشمیر کی ہے. یعنی ہم نے بہت فاصلہ طے کیا ہے اور آزادی بھی فاصلہ طے کیا ہے. پھر جو ہے جو تناسب کے اعتبار سے جو ہماری مجموعی آمدنی ہے قومی آمدنی ہے آزاد کشمیر کی وہ مقبوضہ کشمیر کے برابر ہے. یعنی مطلب وہاں آبادی زیادہ ہے تو اس اعتبار سے زیادہ ہوگی لیکن جو ہماری آبادی ہے 42 لاکھ کو بھی تو وہ بالکل برابر ہے. ہماری پر کیپٹل جو فیکس آمدنی ہے پاکستان کی ایک ہی جیسی ہے. جو ایجوکیشن کے میدان میں ایجوکیشنل سکورز میں دیکھیں تو آزاد کشمیر ہر سروے میں ہر ایجوکیشنل سکور میں ٹاپ پہ آتا ہے.
85% سے. میں حکومت میں نہیں ہوں. یعنی یہ میں آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ آپ کو ایک اسیسمنٹ دے رہا ہوں، کیونکہ ہندوستان پروپیگنڈا کرتا ہے کہ آزاد کشمیر بہت پیچھے رہ گیا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. تو حالانکہ وہاں محکومیت ہے، یہاں آزادی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کا پروپیگنڈا جو ہے سوشل میڈیا کے الگوریتمس کے ذریعے چلتا رہتا ہے، اور انجانے میں بہت سے لوگ جو ہے وہ اسے اپنا لیتے ہیں. پاکستان میں بھی اپنا لیتے ہیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں جو پہلا تاثر ہوتا ہے، خود میں گناہ گار ہوں کہ جب میں پہلی پوسٹ دیکھتا ہوں تو میں اس پہ ایمان لے آتا ہوں، اور اس کے بعد میں اپنے آپ کو بتاتا ہوں کہ مسعود خان یہ ڈیپ فیک ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد یہ آپ اس سے واقف ہوں گے، کیونکہ آپ اس پہ جو ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ یو دا فرسٹ ڈیجیٹل سینیٹر. گریٹ آنر، گریٹ انیشیٹو، ٹھیک ہے نا. تو اچھا، اب یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں کوئی ایک صورتحال ہے، اس میں ایک عوامی ایکشن کمیٹی ہے، اس نے کچھ مطالبات کیے ہیں، ان کے بہت سے مطالبات جائز مطالبات ہیں. میں جب ان کے ساتھ ملا تو میں نے ان سے کہا کہ جب میں صدر ہوتا تھا تو ان میں سے بہت سے نکات پہ میں خود کام کر رہا ہوتا تھا، اور میں نے کہا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو صائب فیصلے ہیں، جو عوام دوست فیصلے ہیں، جس سے ہم عوام الناس کی خدمت کر سکیں، ان کی کسی طریقے سے ان کی تمام شکایات کا ازالہ کر سکیں، اس کو نظام سبوتاژ نہ کرے. کیونکہ ہمارا، آپ جانتے ہیں عامر محبوب صاحب کے نظام ہمارا جو ہے کس قسم کا پیچیدہ نظام ہے، اور اس کے لیے جو گفت و شنید کا راستہ اختیار کیا یہ بہت بہتر راستہ تھا. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کسی جگہ پہ موجود تھا تو وہاں جیو ٹیلی ویژن یا کسی اور ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے پوچھا کہ جو وہاں اس وقت آزاد کشمیر میں سیاسی تبدیلی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے ان سے صرف یہ کہا کہ جمہوری عمل جاری رہنا چاہیے، وہ جس طریقے سے بھی جاری رہے، اور جمہور کی آواز اسمبلی تک جانی چاہیے اور ان کے مطالبات پورے ہونے چاہیے. جمہور اور ان کے منتخب شدہ ارکان میں کسی قسم کا فاصلہ یا خلیج نہیں ہونی چاہیے. یہ میں نے کہا. کہ دوسرے میں آخر میں یہ کہوں گا کہ آزاد کشمیر کا بھی ایک روشن مستقبل ہے، اور لوگوں کو میں نے وہاں سمجھایا ہے کہ آزاد کشمیر نے پاکستان کے ساتھ بالخصوص اسلام آباد کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے جتنا فائدہ اٹھایا ہے، باقی بہت سارے خطوں نے نہیں اٹھایا. آپ بے شک گجرات چلے جائیں، گجرانوالہ چلے جائیں، مختلف شہروں میں چلے جائیں، اور آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے، میں اکثر مثال دیتا رہتا ہوں، جو سینٹورس ہے جو اسلام آباد کی اسکائی لائن کو ڈیفائن کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہمارے حلقے سے سردار تنویر الیاس، سردار یاسر الیاس اور ان کے والد محترم سردار محمد الیاس نے بنایا ہے. اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ یا تو آپ ڈی ایچ اے میں گھروں کے مالک ہیں، یا بحریہ میں گھروں کے مالک ہیں، یا ریئل اسٹیٹ کی بزنس میں ہیں اور پھل پھول رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہر شہر میں جہاں کہیں میں جاتا ہوں تو وہاں آزاد کشمیر کے لوگ جو ٹائکونس ہیں. یعنی یہ صرف اسلام آباد اور راول پنڈی کی بات نہیں ہے کہ فوج میں نمائندگی کسی بھی وقت جو آپ دیکھ لیں گے 3-4 کور کمانڈرز ہوتے ہیں، سول سروس میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے اور حلقوں میں جو بزنس کے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس یہاں موجود ہیں. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بیشتر اینکرز جو ہیں یا مظفر آباد سے، کل مجھے ایک اینکر ملی جو حجیرہ سے ہے، شاید بہت سے کچھ پاکستانی دوست ان کو حجیرہ کا نام بھی معلوم نہ ہو، لیکن یہ ہمارے لیے ایک اہم قصبہ ہے. تو وہ خاتون اینکر جو ہے وہ وہاں سے ہے. اور اس کے بعد جو 2 بڑے مزاحیہ اداکار ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، وہ کشمیری نژاد ہیں، اور ان میں سے ایک آزاد کشمیر مظفر آباد سے. اسی طریقے سے پھر جو ہے آپ بزنسز میں نے پہلے کہا کہ بہت سارے ٹائکونس موجود ہیں، اور صرف اسلام آباد میں کراچی، لاہور، کوئٹہ جائیں اور پشاور جائیں، چھوٹے شہروں میں چلے جائیں، گجرانوالہ چلے جائیں، گجرات چلے جائیں، وہاں موجود ہیں. اور جتنے بھی نمبرداری کے ادارے ہیں وہاں کہیں نہ کہیں ان کی نمائندگی
FPCCI اس میں ایک ہمارے جو تھے چودھری سعید صاحب جو ہے انہوں نے اس کی صدارت بھی کی، وہ اس کے صدر رہے، چیئرمین رہے. اس کے بعد یہ ہے کہ بار کونسل میں آپ کراچی میں چلے جائیں، میں شرط لگانے کے لیے تیار ہوں، تو وہاں آزاد کشمیر کا جو وکیل ہے وہ بہت متحرک ہوگا. یا پھر جو ہے آپ وہاں چلے جائیں، لاہور چلے جائیں. اسلام آباد میں، اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز جو ہے، یاسر الیاس صاحب پہلے اس کے صدر تھے، ابھی جو ہے سردار طاہر، مجھے کسی نے بتایا ہے ان کا بھی تعلق جو ہے تراڑکل سے ان کا تعلق ہے، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو ہر شعبہ زندگی میں آپ کی نمائندگی ہے. یعنی یہ صرف نہیں کہ پاکستان نے آزاد کشمیر کو سبسڈی دی ہے، انسانی وسائل کی شکل میں آزاد کشمیر کے لوگوں نے بھی پاکستان کو سبسڈائز کیا ہے یا پاکستان کو سپورٹ کیا. تو آپ لوگ، اچھا میں نے کئی مرتبہ کہا آخری کہ برطانیہ کے حوالے سے یہاں ہمارے سے لارڈ میئر موجود ہیں، انہوں نے خطاب کیا اور اس کے بعد میرا ان کے ساتھ رابطہ رہا ہے. وہاں ہمارے 14 کے قریب نمائندے ہیں ہاؤس آف کامنس. 14 ہیں 16 ہیں جی؟ کتنے؟ 16. اس میں سے زیادہ لوگ جو ہیں، زیادہ نمائندگان جو ہیں وہ آزاد کشمیر سے ہیں. شبانہ محمود بھی آزاد کشمیر سے، جو اس وقت ان کی وزیر داخلہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ اہل برطانیہ کو شاید کچھ ان کی پالیسیوں سے اختلاف ہو، لیکن ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ آزاد کشمیر کے خاندان کی سپوترے وہ جا کے وہاں جو ہے وزیر داخلہ بنی ہے. اس کے علاوہ جو افضل خان ہیں، یاسمین قریشی ہے، اس کے علاوہ دوسرے جو ہے ناز شاہ ہے، اور وہ جو آپ کی تحریک میں متحرک ہے، کیا نام ہے ان کا؟ نہیں، عمران حسین ہے. اس کے علاوہ یاسمین ڈار از اے ونڈرفل پرسن. تو میں ان لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہی لوگ اب امریکہ میں اور کیلگری میں وہاں بھی متحرک ہے سیاسی طور پر. کیلگری میں ایک ہماری جگہ ہے جس کو ہرنامرا کہتے ہیں آزاد کشمیر میں. اس کے بعد جب لوگ امیر ہو گئے، فیشنیبل ہو گئے، تو اس کا نام انہوں نے رکھ دیا مجاہد آباد. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ انہیں پسند نہیں تھا کہ اسے ہرنامرا کہا. وہاں کا ایک لڑکا جو تھا وہ کینیڈا میں وزیر تھا. جی عرفان یہاں پلا بڑا گیا، یعنی یہ واز ناٹ بورن اینڈ ریزڈ ہے. تو بڑا وقت بہت ہو گیا ہے، اور میں جو خاص طور سے جو کیمرہ تھامے بیٹھے ہیں وہ بہت تھک چکے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کچھ آپ نے ان کے کھانے کا انتظام بھی کیا ہوا؟ چائے کے ساتھ کچھ لون صاحب کچھ ہیں؟ تو اس کو بجائے اس کے کہ سیاسی اجتماع کے، میں نے گفتگو کا راستہ اختیار کیا تاکہ میں دل کی بات آپ سے کہہ سکوں اور بے باک طریقے سے آپ سے گفتگو کر سکوں. آپ سب لوگ جہاں بھی ہیں پھلتے پھولتے رہیں اور خدا کی مدد سے مایوس نہ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب بحیثیت قوم، بحیثیت امت کامیاب ہوں گے. ہمارا وقت آ گیا ہے. بہت بہت شکریہ. فیصل قیوم آئیں گے اور دعا کروائیں گے تقریب کے اختتام پر. فیصل. وومن جو الیکشن جس نے کانٹیسٹ کیا ود اے پارٹی ٹکٹ. تھینک یو. اس لیے اٹس اے میٹر آف گریٹ آنر فار می کہ میں آج یہاں پہ کھڑی ہوں اور اپنی سالیڈیرٹی ایکسپریس کرنا چاہ رہی ہوں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ. کیونکہ جو کشمیر کا اسٹرگل ہے اور یہ ایشو یہ صرف پولیٹیکل یا پھر ریلیجیس نہیں ہے، یہ بیسک ہیومینٹی کا مسئلہ ہے.
کیونکہ جب کوئی بھی انسان اس سے ڈگنیٹی یا بیسک ہیومن جو رائٹس ہے وہ چھینے جاتے ہیں تو صرف وہ انسان نہیں بلکہ پوری ہیومینٹی اس سے ڈمینش ہوتی ہے. 78 سال پہلے کشمیر کو ہم نے پرومس کیا تھا کہ ان کے پاس حق ہوگا خود چوز کرنے کا اپنی ڈیسٹنی. جو پرومس ابھی تک ان کو ملا نہیں ہے اور ہم نے بھی ایز انسان ہم نے اپنی ڈیوٹی کو فلفل نہیں کر پائے, فیل ہو گئے ہیں ہم. کیونکہ جتنے بھی سال یہ گزر رہے ہیں ہر سال یہ آکوپیشن میں یہ ایک اور چیپٹر ایڈ کر رہا ہے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ظلم اور درد اور ریزسٹنس کا. اور یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے, یہ ساتھ میں انٹرنیشنل لا اور ایون جو یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز تھے اس پہ انڈیا نے پراپر یونیلیٹرلی اللیگلی مہر لگا دیا کہ ہم بالکل مانتے ہی نہیں ہیں اور ہمیں فرق نہیں پڑتا جب انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ریووک کر دیا. یہ ایک اللیگل ایکٹ تھا اور اس کے بعد سے بار بار وہ پروو کر رہے ہیں کہ بیسک ہیومن رائٹس سے ان کو فرق نہیں پڑتا. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ زیادہ ہو گئی ہے, سیکشول وائلنس زیادہ ہو گیا ہے, ویمن کے ساتھ جو ہراسمنٹ ہو رہی ہے, جو اللیگل اریسٹ 4-5 ہزار لیڈرز اور ایکٹیوسٹ کو بس دبانے کے لیے ان کو اریسٹ کیا گیا. یہ سارے بار بار یہ اسٹیپس ان کے پروو کر رہے کہ وہ پیس نہیں چاہتے, وہ آکوپائی کرنا چاہتے, وہ اپنے بس ایکسٹینشن چاہتے ہیں. یہ جو اسٹرگل ہے کشمیر کی یہ کانشینس میرے خیال سے کانشینس ورسز سائلنس کی ہے, کیونکہ دنیا کے سامنے یہ 78 ایئرس سے یہ ایشو پڑا ہے اور دنیا چپ ہے. جو انسٹیبلٹی اس ریجن میں ہے اس کا بالکل بیس روٹ ہی کشمیر ایشو ہے. مجھے فخر ہے کہ ہماری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر محترمہ بینظیر بھٹو اور اب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب وہ ہمیشہ سے یقین کرتے آئے ہیں کہ ڈیموکریسی, پیس, ڈائلاگ یہی اس ٹرنی اور ظلم کو ختم کر سکتی ہے. اور اس بات کا بھی مجھے فخر ہے کہ فائنلی اپنے ڈپلومیٹک ٹور کے دوران چیئرمین صاحب نے دنیا کے سامنے جو انڈیا کا ریئل فیس ہے وہ سامنے لایا. آج ہم دنیا سے اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ سائلنٹ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نیوٹرلٹی چوز نہیں, آپ اوپریسر کو چوز کر رہے ہیں. اور اگر یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم کشمیر کو اور پوری دنیا کشمیر کو ریکگنائز کر لے, اور جو وہ لوگ چاہتے ہیں وہ بیسیکلی صرف یہی چاہتے ہیں کہ UN کا چارٹر فالو کیا جائے اور ان کو صرف ان کا حق دیا جائے اپنے ریکگنیشن کا. لیٹس میک اے پرومس آج کہ ہم اس بات پہ پراپر یقین کریں گے کہ پیس اور جسٹس یہ باؤنڈریز کے سے ڈیوائیڈڈ نہیں ہے, کہ یہ ہر بندے کا حق ہے. اور ہم انشاءاللہ اکٹھے اس اسٹرگل میں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے, کیونکہ یہ ہیومینٹی کی بات ہے. بیسک ہیومینٹی وہاں پہ بار بار ڈیمینش ہوتی رہی ہے اور اس سے ہمیں صرف یہی بار بار پروو ہو رہا ہے کہ ہم انسانیت کو فیل کر رہے ہیں, کہ جو ہماری ایز ہیومن ڈیوٹی ہے ہم اس کو پراپرلی فلفل نہیں کر پا رہے. تو let's stand together with Kashmir, because at the end of the day we are all humans and humanity is our only true identity. Thank you so much. Thank you very much Dr. Savera. آپ کی بات اکتوبر کو سیاہ یوم سیاہ مناتے ہیں اور اب دن اور بھی شامل ہو رہے ہیں. 5 اگست بھی شامل ہو گیا ہے, 13 جولائی بھی ہے, 5 فیبروری بھی ہم مناتے ہیں سالیڈیرٹی ڈے. سوال یہ ہے کہ بھارت نے تو جو کرنا ہے وہ کر ہی رہا ہے, اس سے ہم کوئی خیر کی توقع بھی نہیں رکھ سکتے. سلنگری صاحب یہاں بیٹھے ہیں, گڈ ٹو سی یو سر. خیر کی توقع تو ہم نہیں رکھ سکتے بھارت سے. 22 فروری 1994 کو بھارت کی پارلیمنٹ میں قرارداد پاس ہوتی ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ جی آپ دہشت گردی بند کیجیے جموں اور کشمیر میں, اور ہم نے آپ سے بقول ان کے پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہی واپس لینا ہے, کیونکہ یہ سارا انٹیگرل پارٹ ہے
रियासत जम्मू और कश्मीर का। चलिए वो तो एक करारदाद थी जो पार्लियामेंट ने पास कर ली, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ वो आईनी तरामीम की गई। आर्टिकल 370 को हटाया गया, आर्टिकल 35A को हटाया गया, और अब जो भारत ने जो कश्मीर इक्वेशन है उसको बहुत मुश्किल बना दिया है। हम तो नहीं मानते ऑब्वियसली इन तब्दीलियों को, क्योंकि ये सारी गैर आइनी हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के ख़िलाफ़ हैं, शिमला एग्रीमेंट के ख़िलाफ़ है, जिसने बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि कोई भी ना पाकिस्तान ना भारत यकतरफ़ा तौर पे कोई तब्दीली कर सकता है। और मज़े की बात यह है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल्स हैं 370 और 35A ये परमानेंट कैरेक्टर है भारत के आइन का। और फिर ये भी नहीं, 4 अप्रैल 2018 की सुप्रीम कोर्ट की अगर आप रूलिंग उठा के देखिए तो वो भी यही फैसला करती है कि जो आर्टिकल 370 है वो परमानेंट है, उसको ना तब्दील किया जा सकता है और ना आइन से निकाला जा सकता है। लेकिन भारत से और आप खैर की तवक्को नहीं रख सकते। हमारे लिए क्या चैलेंज है इस वक्त? असल सवाल ये है कि जम्मू और कश्मीर को किस तरह हल किया जाए। जो इस वक्त 8 लाख के करीब वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ड्रैकोनियन लॉज हैं, आप एस्पा ले लीजिए, पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, बहुत से काले कवानीन हैं जो इस वक्त मकबूजा जम्मू और कश्मीर में नाफिज हैं। तो हमारे लिए क्या लाजिम है, वरना तो ये मामला इस तरह ही चलते रहेंगे। भारत कहता है कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। अभी पानी के मामले में भी उसने कह दिया कि वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर। तो अगर इस तरह मामला चल नहीं सकते, और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जब तक जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता उस वक्त तक जनूबी एशिया में पायदार अमन नहीं आ सकता। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। बल्कि जयशंकर साहब से बहुत सी मुलाकातें हुई दिल्ली में, इस तरह अजीत डोवल से, तो मैं उनको यही कहता था कि जी आपके अपने मफाद में है कि आप इस तनाज़े को हल कर लें। अगर आप चाहते हैं दुनिया में एक रोल प्ले करना तो आपके अपने इंटरेस्ट में है, क्योंकि जब तक आप अपने रीजन में अमन कायम नहीं कर पाएंगे उस तक दुनिया भी आपका रोल तस्लीम नहीं करेगी। तो आपके अपने मफाद में भी है कि आप जम्मू और कश्मीर के जो तनाज़ है उसको हल करें। लेकिन बहरहाल उनके जहनों में जो है जम्मू और कश्मीर एक ऐसा इशू है जो कि वो समझते हैं कि वो चालाकियों से और फोर्स के ज़रिए हल करेंगे। लेकिन मेरा अपना ख्याल यही है कि जो मार्का हुआ मई के महीने में उससे बड़ा वाज़ेह हो गया है कि अब जंग तो इसका हल नहीं है। पहले ही पाकिस्तान ने हमने बहुत सी जंगें लड़ी, लेकिन नताइज तो बहुत ही ख़तरनाक निकले और अब भी भारत को काफ़ी हज़ीमत उठाना पड़ी। लेकिन अब सवाल यही पैदा होता है कि भारत पे प्रेशर किस तरह बिल्ड किया जाए, इंटरनेशनल प्रेशर। उसके लिए 5 अगस्त 2019 के बाद बदकिस्मती के साथ हमें बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी से वो रिस्पांस नहीं मिला जिसकी हम शायद तवक्को रख रहे थे। लेकिन हमें मायूस नहीं होना चाहिए। जिस तरह डॉक्टर साहबा ने मुझसे पहले कहा, ये एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन एक ह्यूमन राइट्स का इशू है और उसको इसी कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए। जहाँ तक भारत का नैरेटिव है वो तो पूरी कश्मीर स्ट्रगल को दहशतगर्दी के तौर पे पेश करता है। हमें इसको काउंटर करना है और हमारे पास दलाइल की कमी नहीं है, हम दलाइल दे सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि हम उसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं। इंटरनेशनल मीडिया में थिंक टैंक्स को किस तरह हम एनर्जाइज करते हैं और किस तरह नैरेटिव बिल्डिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ वो फोकस नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। और फिर ये है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर हमें किस तरह मामलात को आगे लेकर चलना है, क्योंकि वहाँ पे हुर्रियत जो लीडरशिप है हम सब जानते हैं कि इस वक्त जेल में है, चाहे मसर्रत आलम हो, डॉक्टर आसिया अंद्राबी हों, शब्बीर शाह हों और भी बेशुमार लोग, बिलाल हों, बहुत से लोग इस वक्त
बल्कि कासिम फख्तू जो पिछले 30-32 सालों से जेल में हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में हम रहकर, आज़ाद जम्मू और कश्मीर में रहकर हम क्या कर सकते हैं। फिर हमारा डायस्पोरा, बाहर जो हमारे कश्मीरी और पाकिस्तानी रहते हैं, उनको हम किस तरह इस्तेमाल करें। ये वो सवालात हैं जो कि अहम हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि एक बाकायदा पॉलिसी बनाई जाए गवर्नमेंट सतह लेवल पे, और फिर डिफ़ाइन किया जाए कि कौन क्या किरदार अदा करे। और ये सफारतकारी, देखिए कोई इवेंट नहीं होता कि आज हम यहाँ इकट्ठे हुए, हमने कश्मीर के साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस की और हम घरों को चले गए। ये एक मुसलसल प्रोसेस का नाम है। ये जब तक आप ये साल के 365 दिन नहीं लगाएंगे इस इशू पे, उस वक्त तक ये मामला आगे नहीं जाएगा। क्योंकि भारत, सच्ची बात ये है कि जहाँ तक प्रोपेगेंडा का ताल्लुक़ है, भारत हमसे बहुत आगे है कश्मीर के मामले में। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि इन मामलात को आगे लेकर जाना चाहिए। बल्कि मेरी किताब का जिक्र किया, उसमें भी मैंने कुछ 2-3 प्रपोजल्स दी हैं जो कि मैं यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ कंसिडरेशन उसको रिमाइंड कर देता हूँ। पहला तो देखिए, आज़ाद जम्मू और कश्मीर की हुकूमत को कुछ कर लेना चाहिए। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में 1974 का जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जी वहाँ पे एक प्लेबिसिट एडवाइज़र वो नॉमिनेट करें। आर्टिकल 35A के होते हुए हम सब जानते हैं कि भारत का लॉन्ग टर्म इरादा क्या है। वो जम्मू और कश्मीर को मुस्लिम अक्सरियत से मुस्लिम अक़लियत में तब्दील करना चाहता है। और ये कोई बहुत दूर की बात भी नहीं है। ये अगले आप 10 से 20 सालों में देखेंगे कि किस तरह हिंदुओं की तादाद में इजाफा होगा मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। तो जब हम एक प्लेबिसिट एडवाइज़र की बहुत ज़रूरत है, जो आर्टिकल 11 जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें उसकी गुंजाइश मौजूद है कि एक प्लेबिसिट एडवाइज़र आप नॉमिनेट करें, उसको अपॉइंट करें। तो वो जो प्लेबिसिट एडवाइज़र का जो मैंडेट भी बड़ा क्लियर है, वो दुनिया भर से तमाम डेटा इकट्ठा करेगा कश्मीरियों का कि कौन कौन वोट दे सकता है फ्यूचर प्लेबिसिट में। तो हमें यही काम अभी से शुरू कर देना चाहिए। मुझे अभी तक समझ नहीं आता कि 2019 को लेकर आज 2025 में हम बैठे हैं, लेकिन आज़ाद जम्मू और कश्मीर की हुकूमत सोई हुई है। हालांकि ये कोई पहली दफ़े भी नहीं होगा। 1990 में भी जब मुमताज़ हसन राठौर साहब की हुकूमत थी, तो उसमें अपॉइंट किया गया था स्पेशल एडवाइज़र, लेकिन अब प्लेबिसिट एडवाइज़र। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम उस जानिब भी जाएं और देखें कि किस तरह प्लेबिसिट एडवाइज़र हम अपॉइंट कर सकते हैं, ताकि हम काउंटर कर सकें भारत की इस कोशिश को कि वो पूरा जो है इसको जो कैरेक्टर है, डेमोग्राफिक कैरेक्टर मकबूजा जम्मू और कश्मीर का, उसको तब्दील करें। तो प्लेबिसिट एडवाइज़र का अपॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। और न जाने कितना डिले करेंगे, लेकिन ये आज़ाद जम्मू और कश्मीर के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का काम है कि रादर देन डूइंग अदर थिंग्स, एक फोकस तरीके से प्लेबिसिट एडवाइज़र को अपॉइंट किया जाना चाहिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी प्रोविज़न मौजूद है। दूसरा, आर्टिकल 2 के तहत ज़रा जुरिस्डिक्शन को देखें आज़ाद जम्मू और कश्मीर की हुकूमत कि किस तरह वो उसको थोड़ा सा ट्वीक करके, उसको तब्दील करके अपने जुरिस्डिक्शन को मकबूजा जम्मू और कश्मीर तक बढ़ाएं। ये एक बहुत बड़ा इक़दाम होगा, मैं समझता हूँ, अगर ये आज़ाद जम्मू और कश्मीर की हुकूमत कर पाए। ये होता है नहीं होता यही बात है, लेकिन एक वेल कैलिब्रेटेड तरीके से हमें आगे बढ़ना है। आज हम सब यहाँ इकट्ठे तो हो गए हैं, अगले साल भी इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमने कोई पॉलिसी हमारी है, कोई हमारी स्ट्रैटेजी है एज टू हाउ टू काउंटर इंडिया, और किस तरह उस पर हम प्रेशर बिल्ड करें। दैट इज़ द क्रक्स ऑफ द मैटर इन माय व्यू। एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर, जब ये दोनों डायमेंशंस हम उसके बारे में क्लियर हो जाएंगे, तो देन यू विल सी कि भारत वुड रिएक्ट पॉजिटिवली। गो कि उससे उम्मीद नहीं है, बट हमने अपना काम करना है। बाकी नताइज क्या निकलते हैं वो एक प्रोसेस चलेगा। मुमकिन है कि आज हम वो नताइज न देख पाएँ, लेकिन 20 years 30 years डाउन द रोड थिंग्स माइट चेंज। क्योंकि मेरा इस बात पे तो कन्विक्शन है, आफ्टर हैविंग लिव्ड इन इंडिया फॉर अबाउट 4 years, कि जहाँ तक मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोगों का ताल्लुक़ है, उनके हार्ट्स एंड माइंड्स भारत कभी नहीं ख़रीद सकता।
بھلے ڈیولپمنٹ کی بات ہو، ہزاروں اربوں روپے وہاں خرچ کر دے، لیکن کوئی کشمیر نہیں چاہے گا کہ وہ بھارت کا شہری بنے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جو بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اپنے ساتھ کیوں ہونے دیں، کیونکہ بھارت کے مسلمانوں کے حالات بھی ہم جانتے ہیں کہ کیا ہیں۔ تو اس وجہ سے میری تو یہی درخواست ہے حکومت پاکستان سے بھی اور آزاد جموں اور کشمیر کی حکومت سے بھی کہ ایک ویل تھاٹ آؤٹ ایک اسٹریٹجی بننی چاہیے۔ باتیں ہم ہر سال ہی کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی اس کا نظر نہیں آتا کنکریٹ ٹرمز میں۔ تو لیٹس ہوپ کہ تھنگس ول چینج اور بہتری کے لیے تبدیلی آئے گی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ کشمیر کمیٹی کی جانب سے میں آپ سب کی یہاں آمد کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور خصوصاً ہماری نوجوان نسل کا، کیونکہ اس ہال میں اکثریت جو ہے وہ ہمارے نوجوان طبقے کی ہے۔ جو حمید لون صاحب نے بات کی کہ شاید انہیں پراپر گائیڈنس نہیں مل رہی، لیکن میں مصطفیٰ زیدی کے ان اشعار کے ساتھ اپنی آج ہی نوجوان نسل کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی کہ میں نے کبھی دنیا کو حماقت نہیں سمجھا، میں نے کبھی دنیا کو حماقت نہیں سمجھا، ہم لوگ کبھی غم کو تماشا نہیں کہتے، انسان کے چہرے کے پرستار ہوئے ہیں اور قاف کی پریوں کا تماشا نہیں کہتے، وہ بھی تو سنے میرے یہ اشعار کسی روز جو لوگ نئی نسل کو اچھا نہیں کہتے۔ تو آج موجود میرے تمام جو بچے بچیاں ہیں ان سب کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ خود سے اپنی حوصلہ افزائی کریں اور تالیاں بجائیں۔ اور آج انسانی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے کہ جس دن ایک آزاد قوم کی سوچوں پہ، ان کے ہر روز کے افعال پہ قدغن لگانے کے لیے، جابرانہ تسلط کے لیے، ظالمانہ قبضے کے لیے انڈیا نے اپنی فوجیں میرے وطن کشمیر میں اتاری، اور 27 اکتوبر 1947 سے لے کے آج تک 78 سال ہو چکے ہیں کہ کشمیر کی وادی ایک انسانی جیل کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا وہ کون سا روپ ہے جو کشمیر میں موجود میرے بہن بھائیوں نے نہیں دیکھا؟ میری بچیاں یہاں پہ موجود ہیں، میرے بزرگ یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے بچے یہاں پہ موجود ہیں، لیکن آج کشمیر کی بیٹی اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہے، آج کشمیر کا بچہ اپنے محلے میں محفوظ نہیں ہے۔ باسط صاحب ذکر کر رہے تھے ڈریکونین لاس کا، کہ آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ، پبلک سیفٹی ایکٹ، ٹاڈا کا ایکٹ، پوٹا کا ایکٹ، اور ایک طویل فہرست ہے ایسے سیاہ قوانین کی کہ جن کی روح سے جو بھارتی ظالم درندے ہیں، جو انڈیا کی فورسز ہیں، جب چاہیں کسی بھی کشمیری کے گھر دندناتے ہوئے گھس سکتے ہیں، اور انہیں وہاں سے کوئی بھی بچی اٹھانی ہو، بچہ اٹھانا ہو، بزرگ اٹھانا ہو، انہیں کسی قسم کی کوئی جواب دہی کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور پھر جواب میں ہمارے کشمیر کے بچے بچیوں کو کوئی قانونی چارہ جوئی کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ آج کشمیر کی پوری حریت قیادت، چاہے وہ یاسین ملک ہوں، چاہے وہ شبیر شاہ ہوں، آسیہ اندرابی ہوں، ڈاکٹر قاسم فختو ہوں، مسرت عالم ہوں، فہمیدہ صوفی ہوں، اور ایک بہت لمبی لائن ہے ان ناموں کی جو اپنے آزادی مانگنے کے جرم میں کشمیر کی جیلوں میں مقید ہیں، اور صرف کشمیر کی جیل میں نہیں بلکہ انڈیا نے دہشت گردی کا ایک روح فرسا خیال ہے اس پہ ٹھپا لگانے کے لیے کشمیری قیادت کو تہاڑ کی جیل میں قید کیا ہوا ہے، تاکہ وہ بتا سکیں کہ ہم آپ کے ساتھ بھی وہی کرنے والے ہیں جو ہم نے مقبول بٹ کے ساتھ کیا، ہم آپ کے ساتھ بھی وہی کرنے والے ہیں جو ہم نے افضل گرو کے ساتھ کیا، ہم آپ کے ساتھ بھی وہی کرنے والے ہیں جو ہم نے لالا اشرف صحرائی کے ساتھ کیا۔ لیکن میں سلام پیش کرتی ہوں اپنے کشمیر کے جو ایک 3 نسلیں ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کی، اپنی مالوں کی، اپنی عصمتوں کی، ہر چیز کی قربانی دی، لیکن وہ آزادی سے جینے کا حق لینے کے لیے دستبردار نہیں ہوئے،
انہوں نے نہتے ہاتھوں سے ہاتھوں میں پتھر پکڑ کے جو انڈیا کی جدید ترین اسلحے سے لیس فوج ہے اس کا مقابلہ کیا، اور پاکستان سے رہنے کا جو ان کا خیال تھا، جو ان کی سوچ تھی، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جب ہمارے جو بچے ہیں، جو نوجوان نسل، برہان وانی شہید، جب ان کے لاشیں اٹھے تو وہ بھی پاکستانی پرچم میں مدفن ہوئے، اور جب ہمارے بزرگ علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ بھی پاکستانی پرچم میں رخصت ہوئے. تو یہ ہم کشمیری قوم کا، پاکستان سے محبت کا، پاکستان سے چاہت کا، پاکستان سے لازوال عقیدت کا عالم ہے. لیکن اس کے جواب میں ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو پاکستان کو جارحانہ طریقے سے پوری کرنی چاہیے. ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ کشمیریوں کے نام پہ یا کشمیریوں کی وجہ سے پاکستان کو کسی جنگ کا سامنا ہو، لیکن کم سے کم ہم سفارتی محاذ پہ جنگی حکمت عملی تو اپنا سکتے ہیں. شیری رحمان صاحبہ یہاں پہ موجود ہیں، بہت کامیاب سفارتکار تھیں یہ امریکہ میں. تو اسی طرح کی شخصیات جو کشمیر کے حوالے سے جارحانہ سفارتکاری کر سکے، دنیا کو ہمارا اصل کیس بتا سکے. آج بھارت اپنے جھوٹ کا چورن کامیابی سے بیچ رہا ہے اور ہم اپنا سچ دنیا کو بتانے میں ناکام ہیں. یہاں پہ رانا قاسم نون صاحب موجود ہیں. میں آپ کو سلام پیش کرنا چاہوں گی کہ صرف 1.5 سال کے عرصے میں میرے خیال میں آپ 11 یا 12 اجلاس کشمیر کمیٹی کے بلا چکے ہیں. لیکن ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا کہ کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ مولانا فضل الرحمان کو سونپ دی گئی، جنہیں اگر آپ آج بھی پوچھیں تو انہیں کشمیر کے مسئلے کی ابجد سے بھی واقفیت نہیں ہوگی. تو ہم کشمیری یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے نام پہ اس قسم کے مذاق بند کیے جائیں. بارہا یہ کہا گیا، ابھی میرے خیال میں 1 مہینے پہلے کشمیر کمیٹی کا اجلاس تھا اور وہاں بھی اس بات کی تکرار ہوئی کہ پوری دنیا میں جو سفارت خانے ہیں پاکستان کے، وہاں پہ کشمیر ڈیسک موجود ہیں. میں نے آج تک مجھے بھی پوری دنیا نہیں لیکن کم سے کم آدھی دنیا میں جانے کا اتفاق ہوا، لیکن وہ پاکستانی سفارت خانوں میں جو کشمیر ڈیسک ہے اس نے وہ کون سی سلیمانی ٹوپی پہنی ہے کہ مجھے آج تک نظر نہیں آئی. تو کشمیر کے نام پہ ایسے سنگین مذاق بند کیے جائیں اور ایک تسلسل جو ہماری پالیسیز میں ہونا چاہیے وہ مسئلہ کشمیر کے ٹوورڈز رکھا جائے. سوری، بہت شکریہ. جزاک اللہ. اور میں کشمیر کی ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے، فرینڈز آف کشمیر کی چیئرپرسن ہونے کی حیثیت سے، امریکہ میں کشمیری ڈائسپورا کی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے آج جو ہم یوم سیاہ منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس دن یہ طے کیا جائے کہ ہمیں ایک بہت لمبا چوڑا وقت نہیں چاہیے، لیکن کم سے کم 3 پارلیمنٹیرینز اس بات کے لیے وقف کر دیے جائیں کہ وہ پوری دنیا میں جا کے ایک ملک کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور جو کشمیر ایشو ہے اس حوالے سے ان کو آگہی دیں، تاکہ جب یونائٹڈ نیشنز میں ہماری بات ہو دوبارہ کہ 18 سے زائد قراردادیں منظور ہو چکی ہیں کشمیر کے حوالے سے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے، تو وہ ملک اس بات سے واقف ہوں اور ہمارے حق میں ووٹنگ کے لیے راہ ہموار ہوں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ سب لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، آپ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ کس کس کی فیس بک کے اکاؤنٹس ہیں اور کس کس کے انسٹا کے اکاؤنٹ ہیں. سب کے ہیں، آپ سب کے ہیں. تو آپ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ کشمیر کے سفیر ہو سکتے ہیں. آپ روزانہ اپنی فیس بک پہ ایک پوسٹ کشمیر کے حوالے سے لگا لیں اور کچھ لمبا چوڑا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 3 لفظ کشمیر سیکس اٹینشن. اور یہاں پہ عثمان صاحب موجود ہیں، آپ کے والد صاحب سے یہ میں نے لیے تھا یہ سینٹنس اور مجھے بڑا کلک کیا. اور اس کے بعد ہم فرینڈز آف کشمیر کے لیے جہاں بھی جاتے ہیں ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ کشمیر سیکس اٹینشن. آپ لوگ اپنے فیس بک پہ، اپنے انسٹا پہ، اپنے ایکس پہ آپ ریلز بناتے ہیں، ٹک ٹاک بناتے ہیں،
تو جہاں آپ 100-50 ریل اپنی مرضی سے اپنی خوشی کے لیے بنا سکتے ہیں ٹک ٹاک ویڈیو، تو ایک آپ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے بھی بنائیں. آپ سب بچیاں یہ سوچیں کہ اگر آپ کا بھائی آپ کے گھر سے لاپتہ ہو اور مہینوں آپ کو نہ پتہ ہو کہ وہ واپس آئے گا بھی نہیں، تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ جو یہاں بزرگ موجود ہیں، آپ یہ سوچ کے فیس بک پہ ضرور کشمیر کے لیے پوسٹ لگائیں کہ اگر آپ کی بیٹی آپ کی نظروں کے سامنے بھارتی درندے اٹھا کے لے جائے تو آپ کیا کریں گے؟ جو یہاں پہ میری بزرگ خواتین موجود ہیں، وہ یہ سوچیں کہ اگر ان کے گھر سے بچے غائب ہو جائیں یا ان کے بچوں کی پیلٹ گنز کی زد میں آ کے بینائیاں چلی جائیں تو وہ کیا کریں گے؟ ہم کشمیری بھی ایسے ہی جیتے جاگتے انسان ہیں جیسے پوری دنیا کے. جب یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم سے مشرقی تیمور کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، جنوبی سوڈان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کروشیا کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو کشمیر کا مسئلہ کیوں حل نہیں ہو سکتا؟ اور کشمیر کے مسئلے کو دوبارہ سے ریوائیو کیا ہے پوری دنیا کے سامنے. پوری دنیا کے سامنے دوبارہ مسئلہ کشمیر اجاگر کیا ہے. میں شکر گزار ہوں دل کی گہرائیوں سے افواج پاکستان کی اور حکومت پاکستان کی کہ مارکہ حق کے بعد ہمیں دوبارہ سے سر اٹھا کے جینے کا ایک موقع ملا اور ہم دنیا کو یہ بتانے میں کامیاب ہوئے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ پاکستان جو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، جو کشمیریوں کے ساتھ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور انشاءاللہ پاکستان سے الحاق کے تک رہے گا. جاتے جاتے کشمیر کے حوالے سے کچھ اشعار آپ سب کی نظر کروں گی. قاسم صاحب، سولنگی صاحب، آگ میری شرار میری ہے، آگ میری شرار میرے ہیں، یہ سلگتے چنار میرے ہیں. آگ میری شرار میرے ہیں، یہ سلگتے چنار میرے ہیں. وہ جو کشمیر پر ہوئے ہیں نثار، وہ جو کشمیر پر ہوئے ہیں نثار، وہ سبھی جاں نثار میرے ہیں. جو شہادت کے لہو سے مہکے، جو شہادت کے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں، بہنوں، بھائیوں، اسٹوڈنٹس، انتظامیہ، محترمہ غزالہ، یاسمین، حبیب، آپ سے بہت اچھا ہوا، ملاقات ہوئی. اور آف کورس ہمارے کشمیر کے پرانے دوست لون صاحب، جو ہر سال اور ہر وقت کشمیر کاز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم سب کو کسی نہ کسی تقریب میں یہاں جمع کرتے ہیں تاکہ کشمیر کاز اور جو وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم دنیا کو اپنی آواز پہنچائیں، مگر اس بات کی بھی یقین دہانی کرائیں کہ ہم کشمیری بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں سب کے ساتھ، شہداء کے خاندان کے ساتھ، سب کے ساتھ مستقل یکجہتی میں کھڑے ہیں. میرے لیے یہ سب سے اہم میسج ہے. اور یہ میسج اہم اس لیے ہے کہ جب آپ مسلسل قابض سرزمین پہ رہتے ہیں، جب آپ کے گھر، جب آپ کے بیٹے، بھائی، عورتیں، کسی کا پردہ نہیں رہتا، جب آپ روز ایک جسے میں کہتی ہوں انسیکیورٹی اور انگزائٹی اور سٹریس اور پریشانی میں ہر صبح دیکھتے ہیں، ہر سورج آپ کا اسی طرح طلوع ہوتا ہے اور شروع ہوتا ہے، تو آپ سوچیں کہ آپ کی حالت کیا ہوتی ہے، کہ کون ہمارے ساتھ کھڑا ہے. یہ پیغام بہت اہم ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی تو آپ کے ساتھ ہر جنریشن، نسل بنسل کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. لون صاحب نے تو ہمارے بانی چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو کا پورا عزم یہاں آپ کے سامنے بیان کیا. شہید محترمہ کا بھی رہا ہے، پریزیڈنٹ زرداری کا بھی کردار رہا ہے، اور چیئرمین بلاول بھٹو بھی اس میں مکمل یقین رکھتے ہیں.
اور ہمارے لیے یہ کاغذی کارروائی نہیں ہے جی، اور یہ ایک سٹینڈرڈ میٹنگ نہیں ہوتی، اس لیے اہمیت کا متحمل ہے کہ یہ پیغام باہر تک پہنچے. آپ جتنے بھی لوگ ہیں اس کمرے میں جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جو سپورٹ اپنا نہ صرف رجسٹر کرانا چاہتے ہیں لیکن اپنی بات کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے آپ سب دوست ہیں کشمیر کے. فرینڈز آف کشمیر already exists in Pakistan. But not only are we all friends of Kashmir, every Pakistani is a friend of Kashmir. اس کمرے تک ہم محدود نہیں ہیں، ہم سب دوست ہیں، ہم سب بھائی ہیں، ہم سب بہن ہیں ہمارے کشمیری بھائیوں کے، جو کتنے سالوں سے 7 دہائیوں سے یہ سیاہ دن دیکھ رہے ہیں، اور جس سیاہی کا وہ سامنا کرتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کا دن کیسے گزرتا ہے اور ان کی شام کس پیارے کے حوالے سے دعا گو ہوتی ہے کہ وہ گھر آئے، وہ انکارسریشن سے نکلے، وہ جیلوں سے نکلے. کیونکہ اب تو کشمیر ہم سب جانتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا اوپن پرزن بن چکا ہے، کھلا جیل ہے جی یہ. اور ستم ظریفی تو یہ ہے کہ 7 دہائیوں سے جو مظالم دیکھ رہے ہیں، کبھی اس کی بات ہوتی ہے اقوام متحدہ میں ہوتی ہے، کبھی یورپین پارلیمنٹیرینز کرتے ہیں، برطانیہ میں ہوتی ہے، جو ہمارے دوست ڈائسپورا میں ہوتے ہیں، وہ اس کہانی کو، اس شمع کو جلائے رکھتے ہیں. لیکن اس شمع کے فلیم کو ٹمٹمانا نہیں چاہیے. اور ایک کام میں سمجھتی ہوں بہت اہم ہے، وہ یہ کہ جو بھی وہاں ہو رہا ہے، میں دہراؤں گی نہیں، ساری باتیں مجھ سے بہتر مقرر کہہ چکے ہیں اور کہیں گے. وہاں جو حالات ہیں وہ ہم پارلیمان میں ضرور ذکر کرتے ہیں، لیکن اس وقت وہاں نسل کشی ہو رہی ہے. لیٹس بی ویری کلیئر. اور میں انگریزی میں اس لیے بولنا چاہ رہی ہوں کہ جو عالم عوام ہے اور دنیا میں جو اس وقت کھلی چھوٹ ہے 2 ممالک کو، انڈیا اینڈ اسرائیل، نسل کشی دونوں ممالک میں ہو رہی ہے، کالونائزیشن، سیٹلر کلونیلزم دونوں ممالک میں ہو رہی ہے. This is what is important to go out. I would urge the Friends of Kashmir and all other brothers and sisters who join cause in solidarity with the bereaved, the bereft, and the abused and the tortured in Maqbooza Kashmir and illegally occupied Jammu and Kashmir, to understand that we need to broaden the circle. We need to speak in languages that can be understood and relayed to the people who need to take action. It is not you and me that need to take the actions. It is not. پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے اور ضرور کرے گا اور کرتا جائے گا، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. So whom are we speaking to today? I'm assuming everybody here is a convert to the cause, which is why they're here. آپ لوگ سب اس مسئلے سے دلچسپی رکھتے ہو کہ نہیں؟ لیکن اگر سفارت کاری کرنی ہے تو اچھی طرح سوچ لیں کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں اور کس کو یہاں مدعو کرتے ہیں. یہ بالکل سچ بات ہے کہ ہندوستان اکثر و بیشتر جو وہاں مظالم ڈھاتا ہے ان کی کہانی بند کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. India is able to contain the story, the gross story of its illegal theft of land. It is a stolen land. If someone sold it for 75 lakh to the British, right? The Dogras and the Sikhs did. And a few shawls and a few Kashmiri shawls. It was also shawls, remember that. It is the most important craft and symbol of Kashmir. We don't treat it
as real estate. For the People's Party and for the people of Pakistan, for all of us, I speak for all of us, ہمارے لیے یہ real estate نہیں ہے. It is a land which belongs to its people, whose voice has been oppressed for generations, whose children are slaughtered and blinded with pellet guns to keep them quiet, whose women are raped and murdered, whose young students are taken away every single day under laws that would make us all ashamed of calling any country a democracy. And this is the largest democracy in the so-called democracy in the world, operating a reign of terror. This is called a reign of terror in territory it has occupied and territory that is seeking to change the demographic composition. And that is یہ نسل کشی اور لوگوں کو وہاں سے ہٹانا اور اس کا ڈیموگرافک علاقائی ساری تبدیلی لانا، ایتھنک تبدیلی لانا، مسلمانوں کو وہاں کم کرنا نمبرز میں، وہاں کے قوانین مسمار کر کے، وہاں کے جو وعدے کیے گئے تھے کشمیری عوام کو ان کو بھلا کے، فراموش کر کے یہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس کو ہم فائنل قبضہ کر لیں. So in World War II, this kind of thing was called the final solution when the Nazis did it. When they wiped out entire peoples and terrorized them from speaking. The Kashmiri people are very brave that under this kind of reign of terror, they are able to speak out. But less and less so, because India is being allowed to bury the story, to contain the story. Who is allowed to go there? When MPs asked to go there internationally, they're not allowed to go there. We escort them through all of Azad Kashmir. When international journalists asked to go there, they're not given visas or permissions. Why? Because the story has to be contained. And if any brave voices, journalist voices are raised, unka kya ashar hota hai? What happens to them? They disappear? Or they become martyrs to the cause. We have so many friends who used to visit, who used to write, who are afraid even of communications with us. I won't take their names because it puts them at risk. But when I communicate with them and I said, do you want to share something? They're like, we can do that when we leave the country. But if they have to return to their homeland, they cannot even share their stories. وہ اپنی کہانیاں بھی آپ کو سنا نہیں سکتے، اور یہ پہلا کام ہے اس ریاست کا. اگر آپ نے فرینڈشپ دکھانی ہے کشمیر کو تو یوز دا ٹائم, دا کنویننگ پاور اینڈ یور ریسورسز فار ڈپلومسی. That is what will turn the page of darkness for Kashmiris, because they are looking for a change. That change will come, I believe it is. Absolutely true. Because you cannot, the forces of history never recognize an entire people being suppressed by force, by violence, and what we should openly now call state terrorism, because that is what it is. So when we do that, the international community must listen. There are still great torch bearers, prizes given internationally for people who uphold human rights, the causes of human rights. But what is the most fundamental cause? Of a people. That is the right to elect their own leaders, to determine what they or right of self-determination itself. 1947 کے انڈیپینڈنس ایکٹ کی روح سے جبکہ ہندوستان اور پاکستان برٹش انڈیا پارٹیشن ہوا انٹو پاکستان اینڈ انڈیا، اور اس کی بنیاد حق خود ارادیت پر تھی. فیس وائز کہ کیا ہوا تھا، اور ان کی تمام تر جو ریسرچ ہے اس میں
जो मारूफ ऑथर हैं एलिस्टर लैम्ब हैं, प्रोफेसर एलिस्टर लैम्ब हैं, उसके अलावा A.G. नूरानी की बुक्स हैं, जो भी इंटरनेशनल उस वक्त के कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, कुछ लेटर्स हैं, उस सारे के सारे उसके रेफरेंस के साथ वो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। एक तो जिन नौजवानों को इस बारे में थोड़ी सी दिलचस्पी हो तो वो इनको राजा अब्दुल ज़की जवार के वो वीलॉग्स ज़रूर सुने। फिर इसी तरह शरी रहमान साहिबा इज़ अ वंडरफुल लेडी और माशाल्लाह कश्मीर के ऊपर बहुत ओपनली बात भी करती हैं और बहुत ऑथेंटिक बात करती हैं। सो नाइस ऑफ है कि उन्होंने एक फिगर्स बड़े अरसे के बाद और जिस तरह हम उनको जानते हैं वो ऑथेंटिक फिगर्स के ऊपर बात करती हैं, वो कहीं से फेसबुक से या कहीं से सोशल मीडिया के फिगर्स के ऊपर नहीं बात करती। सो मैं फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके तवज्जुह से तमाम लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज के दिन यहाँ पे आए। ये सिंबॉलिक होता है कि पाकिस्तान के मरकज़ से कोई रहनुमा आए और यहाँ पे गुफ्तगू करें कश्मीर के किसी इवेंट में, लेकिन इस सिंबलिज़म का बहुत फ़ायदा होता है मकबूजा कश्मीर में। और ये कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनको हम रूटीन की बातें समझते हैं, लेकिन ये रूटीन की बातें नहीं होती। प्रेसिडेंट मसूद खान साहब को, एम्बेसडर एंड प्रेसिडेंट मसूद खान साहब को वेलकम करते हैं इस तकरीब में। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये सिंबलिज़म नहीं है, इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। आई रिमेंबर कि हम दिल्ली से वापस आ रहे थे और सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब के हमरा था, तो उन्होंने एक ट्रॉली वाला एक बुज़ुर्ग आदमी थे एयरपोर्ट पे, तो उनके साथ चलते चलते कुछ उनके साथ बात करने लगे। तो थोड़ा सा जब वो अलग हुए तो कहने लगे कि बेटा ये कह रहे थे कि सरदार साहब आप पाकिस्तान से सिर्फ इतना कहें कि जानदार तरीके से मसला कश्मीर पे और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बात किया करें, हमारे लिए यहाँ पे सर उठा के और सीना चौड़ा करके चलने के लिए यही बात काफ़ी है। यानी इतनी प्रोटेक्शन, यानी ये सपोर्ट हम एक्सटेंड कर सकते हैं जो हमें करनी चाहिए। मैं तो उस्ताद मोहतरम कहता हूँ, मसूद खान साहब, लोन साहब और बहुत सारे मेरे दोस्त अज़ीज़, आपका बहुत शुक्रिया। 27 अक्टूबर के हवाले से जो बहुत सारी इधर उधर की जो बातें हैं उनका जवाब तो बहुत अच्छी तरह से लोन साहब ने दे दिया कि 22 अक्टूबर से पहले ही तैयारियां थी, अफवाज की नकलो हरकत थी, तमाम तर तैयारियां थी कश्मीर पर कब्ज़ा करने की। और उसके बाद जो अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल की जो मुतअद्दिद करारदादें हैं, ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि काबिज़ कौन है। लेकिन जहाँ तक कश्मीरियों की अपनी हुक्मरानी और हक़ खुद इरादियत और अपने ऊपर जो सेल्फ रूल है उसकी जो जदोजहद है वो बहुत पुरानी है। ये दुरुस्त है कि कोई 200-250 साल कश्मीरी मुसलमान ख़ुद भी हुक्मरान रहे हैं, लेकिन मुग़लों से, अहमद शाह दुरानी से लेकर ख़ास तौर पर 1819 जब सिखा शाही राज जो है वो नाफिज हुआ रंजीत सिंह के हवाले से, तो वो 27 साल और 1 सदी से ज़्यादा डोगरा राज 1947 तक, और जिस तरीके से फिर भारत ने कब्ज़ा किया, तो कश्मीरियों की जो जदोजहद आज़ादी है वो बहुत पुरानी है। उन्होंने हर जो जारे है और जो कब्ज़ा करने वाला है उसका मुकाबला किया है।
ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है, और ख़ास तौर पर जो पिछले 78 साल जिस तरह से गुजरे हैं वो। लेकिन कोई भी जो जारह है वो कश्मीरियों की जो आज़ादी की जो ख्वाहिश है उसको दबा नहीं सका। यहाँ पर काफ़ी ज़िक्र हुआ हमारे जो फ़लस्तीनी भाई हैं उनका, वो भी पिछले 7 दहाइयों से ज़्यादा इसराइल का जो गासबाना कब्ज़ा है उसका मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन फ़लस्तीनियों ने बावजूद इस बात के कि उनके पास आज़ाद ज़मीन का कोई टुकड़ा नहीं है, हमारे पास एक हिस्सा है जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, लेकिन फ़लस्तीनियों ने अपनी जिद्दोजहद से और अपने इबलाग से दुनिया भर के ममालिक को कायल कर लिया है। ये जो धड़ाधड़ ममालिक फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम कर रहे हैं वो ख़ुद ब खुद नहीं हुआ, उसके पीछे जहाँ उनकी जो पुरअमन जिद्दोजहद है वो शामिल है, वहाँ पर उनकी इबलाग की जो ताकत है उसका भी कमाल है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि कश्मीरी जो कि भारत के गासबाना कब्ज़े के ख़िलाफ़ वहाँ लड़ रहे हैं, वो कश्मीरी जो आज़ाद कश्मीर में हैं, और वो जो मुल्क से बाहर जो मुख्तलिफ़ मुल्कों में क़याम पज़ीर हैं, उन सब ने ये जो कश्मीर की आज़ादी की कहानी है वो दुनिया को सुनानी है। ये दुरुस्त है कि जी जो पुरअमन तरीके से जो जिद्दोजहद करते हैं कश्मीरी, और जिसके नतीजे में लाखों कश्मीरी शहीद हुए हैं, हज़ारों कैद में हैं, उनके रहनुमा जो मुख्तलिफ़ जबर की शक्लें बर्दाश्त कर रहे हैं, ये दुरुस्त है। लेकिन आप इबलाग की ताकत से और अपनी जो सच्चाई है उससे दुनिया को कायल कर सकते हैं। अगर फ़लस्तीनियों की जो कहानी है वो लोगों ने दुनिया के ममालिक ने तस्लीम कर ली है, तो जो कश्मीरी हैं उनकी कहानी क्यों नहीं तस्लीम करेंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम इस तरफ तवज्जो दें, और जो पुरअमन जिद्दोजहद है कश्मीरियों की वो जारी रहे। और जिस तरह से मेरी रफ़ीक शेरी रहमान ने कहा कि हम अपने आप को सिर्फ कायल न करें, दुनिया को कायल करें। ज़रूरत इस बात की थी कि जैसा कि उन्होंने कहा कि यहाँ मुख्तलिफ़ मुल्कों के सफ़ीर होते हैं, हमारी जो वज़ारत ख़ारजा है वो इस सिलसिले में अहम किरदार अदा करे। जैसे मुख्तलिफ़ मुल्कों के सफ़ीरों को मुख्तलिफ़ अहम मामलात पर बुलाया जाता है और उनकी तालीम की जाती है। तो इन दिनों के हवाले से ये ज़रूरी है कि हम ये सिलसिला जारी रखें। कश्मीरियों ने कई सौ सालों तक मुख्तलिफ़ जो गैर मुल्की हमला आवर थे उनका मुकाबला किया है, और अपनी जो आज़ादी की जो ख्वाहिश है उसको बुझने नहीं दिया। तो मैं नहीं समझता कि जो 27 साल रंजीत सिंह के थे, या 101 साल डोगरा राज के थे, या 78 साल जो है वो भारत के जो गासबाना कब्ज़े है किए हैं, उसमें कश्मीरियों की जो आज़ादी की जो ख्वाहिश है उसको दबाया जा सके। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा सोलंकी साहब, आपने काफ़ी देर इंतज़ार किया और फिर मुख्तसर गुफ्तगू की। हमारे साथ बरतानिया से तशरीफ़ लाए हैं लॉर्ड मेयर माजिद ख़ान साहब। आपको दावत ख़िताब दूंगी, वो ख़ास तौर पर बरतानिया से आए। सर आप आइएगा स्टेज पर। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Distinguished guests, ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम। जनाब काफ़ी सारी बातें हो गई हैं, मुझसे कहीं सीनियर कहीं एक्सपीरियंस लोगों ने बातें की हैं, बहनों ने, भाइयों ने, बुज़ुर्गों ने। तो मेरे ख़्याल में अभी कुछ बाकी तो नहीं बचा, मगर फिर भी मैं अपना हिस्सा ज़रूर डालना चाहूँगा। इस सूरत में कि 78 साल गुज़र गए हमें ये दिन मनाते हुए, तकरीरें करते हुए, तजवीज़ देते हुए, सुनते हुए। अब चूँकि हालात बदल चुके हैं, अब टाइम है कि हमें फ़ॉरेन लेवल पे डिप्लोमेसी को मज़ीद तेज़ करना चाहिए। अब जो रिसेंटली 10 मई को जो वाक़यात हुए हैं उसके बाद
हमारी पोजीशन इंटरनेशनली काफ़ी बेहतर है। अगर इसको कैरी ऑन किया जाए तो डिप्लोमेटिकली हम लोग प्रेशर डाल सकते हैं इंडिया पे भी और बाकी ममालिक हैं जो उन पे भी, और बिलखसूस मुस्लिम वर्ल्ड पे इस्लामी ममालिक हैं, वो अगर उनको हम कन्विंस कर लें, और ये अल्टीमेटली तो ये यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के तहत ही हल होना है, मगर जब तक ये सारे इस्लामी ममालिक इकट्ठे नहीं होंगे हमारी डिप्लोमेटिक फोर्सेस जो उस तरह काम नहीं करेंगी और यूनाइटेड नेशन को अंडर प्रेशर नहीं लाएंगे कि अब टाइम है कि इस इतने पुराने जो डिस्प्यूट है इंडिया का इसको हल किया जाए इंडिया के साथ, तो वो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप जितने भी डायस्पोरा है आउट ऑफ पाकिस्तान, यूके हो या यूरोप हो या अमेरिका हो, उन सब को जिस तरह मुमकिन हो यूटिलाइज़ करें आप, हर शहर में, हर सिटी में, हर मुल्क में, तो वो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि राजा नजाबत साहब पिछले कुछ 40 साल से कश्मीर इशू पे यूरोप में बल्कि इंटरनेशनली अमेरिका तक भी ये लोग जाते रहे हैं और करते रहे काम, और पिछले कुछ 10-15 साल से मैं भी इनके साथ अपनी वसादत के मुताबिक थोड़ा बहुत हिस्सा जो है ना वो डाल रहा हूँ। तो इसी अब जो पोजीशन है, मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ कि बातें करने से, डिस्कशन करने से, यहाँ पे पाकिस्तान में तो सबको पता है कि इस कश्मीर का इशू क्या है। अब हमें सलूशन की तरफ जाना चाहिए और उस सलूशन पे जितना भी हम फोकस कर सकते हैं वो करें, और जो भी यहाँ सीनियर और मोस्ट एक्सपीरियंस लोग डिप्लोमेट्स भी बैठे हुए हैं, जो आप समझते हैं कि बेस्ट ऑप्शन है उसको आप अवेल करें। और हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कश्मीरी जहाँ भी हमें आपकी मदद, आपको चाहिए हमारी मदद, हम हाज़िर हैं इंशाअल्लाह आपके साथ मिलके आपके शाना बशाना चलेंगे और जो भी आप फरमाएंगे उसको पूरा करेंगे। यूके की हद तक तो नजाबत साहब इसको कंफर्म कर सकते हैं कि हमने अपने अपने हर शहर में लोगों की ड्यूटी लगाई हुई है कि कश्मीर का जब भी दिन आए तो अपने अपने पार्लियामेंटेरियन को उस पर ब्रीफ करें, जो भी यहाँ से डेलीगेशन जाएगी उसके साथ उनकी मीटिंग्स अरेंज करें, चाहे वो लोकल सतह पे हो या हाउस ऑफ कॉमन में हो, लॉर्ड्स में हो। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे वहाँ के जो पार्लियामेंटेरियन हैं ब्रिटिश, वो इस कोज़ पे बात करें और हमारी डेलीगेशन से मिलें और उनसे तबादला ख्याल करें, एक्सचेंज करें, ताकि उनको भी पता चले कि एक्चुअल कश्मीर इशू है क्या। मैं समझता हूँ किसी हद तक हम लोग उस तरह पूरी तरह फॉरेन कंट्रीज़ और फॉरेन ऑफिस को उन मुल्कों को कन्विंस नहीं कर सके कि एक्चुअल इशू है क्या और हमें कहाँ आपकी मदद चाहिए। जैसे पहले किसी मेरी बहन ने बताया था कि दुनिया के बाकी जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट थे वो रातों रात हल हो गए, हफ्तों में हो गए, महीनों में हो गए। वाहिद इस कश्मीर का इशू है और फ़लस्तीन का इशू है जो इतने अरसे से चल रहा है और ये हल नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। क्या वजह है, कहाँ हम इसमें कोई गलती कर रहे हैं या क्या कोई हमारी लाइन जो है सिमत जो है वो ठीक नहीं है, उसको कैसे हमने दुरुस्त करना है। तो अब मसला फोकस का ही है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है पूरी कि हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं यहाँ पे और वहाँ बाहर दुनिया में बैठे हुए, ये जब सब मिल के कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये तकरीब मुनक्कद की है, वो दिन पूरी दुनिया में कश्मीरी और पाकिस्तानी और उनके दोस्त दुनिया के हर शहर में, हर कैपिटल में, हर कौंसलेट में और हर तंजीम, हर जमात अपने अपने तौर पर मना रही है। जो बुनियादी मकसद हमारा सबका है कि रियासत जम्मू व कश्मीर के उस मकबूजा इलाके की जो सिचुएशन है उसको पूरी दुनिया में उजागर करें। हमारी अपनी तंजीम आज लंदन हाउस ऑफ कॉमन में यूके के टाइम के मुताबिक 6:30 बजे एक ऑल पार्टीज़ कश्मीर पार्लियामेंट्री ग्रुप का जो सेशन है कर रही है। इसी तरह बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड में और मैनचेस्टर में हमारी तंजीम की ख़वातीन, मेरी बहनें मेरी गैरहाज़िरी में भी अपना एक किरदार अदा कर रही हैं और बहुत से बातें सुनी, बहुत सी तजावीज़ सुनी। उन सारी बातों और तजावीज़ के लिए डिफरेंट सेशन चाहिए। फिर भी मैं अमीर लॉन साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने
बहुत से ऐसे लोगों को यहाँ मदऊ किया जिन्होंने बड़ी अच्छी तजावीज़ दी। तो साबिक सदर मसूद खान साहब सिर्फ साबिक सदर नहीं हैं बल्कि डिप्लोमेट भी रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जो 4 घंटे हमें अमीन लॉन साहब ने यहाँ बैठाया है उसका बेनिफिट हुआ है कि हम मसूद साहब की तकरीर सुनेंगे, और बहुत सी तजावीज़ और बहुत सी गाइडेंस उनकी तरफ से भी हमें माजी में मिलती रही है। मैं अपनी तरफ से, अपनी तंजीम जम्मू कश्मीर तहरीक आके खुदाअज़ीज़ की तरफ से उनका नहायत ही मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी अपने दौरे हुकूमत में भी और उसके बाद भी हमारी सरपरस्ती जारी रखी। उसके लिए हम सब उनके नहायत मशकूर हैं। बेशक काज हमारा सबका मुश्तरका है, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत सी चीज़ें, बहुत सा काम ऐसा हुआ जिसकी मज़ीद करने की ज़रूरत है, और मैं तवक्को करूँगा कि मसूद खान साहब फ्यूचर में भी डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, इंटरनेशनल फ्रंट पर हमारी सरपरस्ती करेंगे, हमें गाइड करेंगे ताकि हम बेहतर अंदाज में इंटरनेशनल लेवल पर कश्मीर पर काम कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब की इतनी धुआंधार तकरीर के बाद मैं नहीं समझता कि मेरे अल्फाज शायद को माने रख सकें, लेकिन चूँकि हुक्म हुआ है और उसे मानना भी ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पर ज़िक्र हुआ मुतअद्दिद बार, मैम गज़ाला ने भी ये कहा कि आज का डिजिटल वर्ल्ड और डिजिटल फोरम, प्रेसिडेंट साहब, आई गॉट द ऑनर टू बी द फर्स्ट डिजिटल सेनेटर ऑफ द वर्ल्ड। और ये मैं नहीं कहता, अगर आप गूगल करें तो चाचा गूगल आपको बताएगा। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारी चाची है वो भी अच्छी तरीके से मुझे जानती है। एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि आई एम द ओनली पार्लियामेंटेरियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सर, आई गॉट माई IPO रजिस्टर्ड, माई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड एज डिजिटल सेनेटर। Alhamdulillah, it's a proud for an honor for all of our Pakistanis. ये जो आज का बैनर है जिसका ये सेमिनार हो रहा है, it's speaking everything. It's clear what for we are here today, because we are the like-minded people, and our motive is what? We want to show the real brutal face of Modi. What is India doing in Kashmir for the last 78 years? और जैसा ये कहा गया, मुझे बड़ी तकरीर छोटी सी करनी है, मैं 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा, ना मैं लेता हूँ, लेकिन बात जो है वो ये है कि हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और 78 सालों से हो रहे हैं। अभी कहा गया, भाई भी हमारे बोल रहे थे 30 साल से, इस पे क्या नतीजा है क्या नहीं है। मेरा दिल गवाह है कि मैं ये जो 2 मिनट देकर जा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये उसी दिए की मानंद है कि जो अपनी रोशनी में तो किसी को गिरने नहीं देता। तो आप सब भी वही हैं, और हम इस बात पे यकीन करते हैं कि 1 और 1 11 है, और उसके साथ एक और मिल जाए तो 111 हो जाते हैं। वी आर गोइंग टू बी द पावर, एंड व्हाट शुड बी द मोटिव? द मोटिव इज दिस, जैसा कि मैंने कहा कि वो काला चेहरा मोदी का वो हमें दुनिया को दिखाना है। और आई होप प्रेसिडेंट साहब भी इस बात से एग्री करेंगे कि जिस दिन, उसी तरह जिस तरह के अभी पहले यहाँ कहा गया कि आज पैलेस्टाइन ने, फ़लस्तीन ने पूरी दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो उसी सोशल मीडिया का है। तो इसमें बीइंग द लेजिस्लेटर इन द डिजिटल वर्ल्ड, आई नो हाउ वी शुड मूव। और उसमें अभी यहाँ कहा गया कि आपके सोशल अकाउंट्स जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, कभी भी नहीं होंगे अगर आप AI का इस्तेमाल करेंगे। मैंने कोशिश की सर यहाँ बैठ के कि अगर मैं बना लेता, चूँकि यहाँ मुझे सिग्नल नहीं मिला, अदरवाइज़ आई वुड विश टू, मैम मैं ज़रूर आपको भेजूँगा कि AI से जो भी आप पिक्चर बनाएंगे और उसके साथ ही साथ वीडियो बनाएंगे, अब वीडियो भी बनने लग गई हैं उसी से, जो कि हमारे प्रॉम्प्ट से बनेगी, उसके ऊपर अभी तक कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। सो दैट इज़, हमें सबको चाहिए है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया को
دنیا کے سامنے لے کر آئیں اور وہاں سے ہمارا کشمیر کاز اور جو ظلم و بربریت وہاں ہو رہی ہے وہ دنیا کے سامنے آئے گی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. یہ آفتاب صاحب عتیق صاحب یہ سب پرچیاں آپ کے لیے نہیں تھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جب کمرے میں داخل ہوا تو راجہ نجابت صاحب نے یہ کہا کہ ہم 1 بجے سے انتظار کر رہے ہیں. تو یہ ہماری روایت ہے اہل جموں و کشمیر کی کہ ہماری جو محافل ہوتی ہیں وہ لمبی ہوتی ہیں, طویل ہوتی ہیں. تو مجھے یاد آیا ایک مرتبہ کہ میں منگ میں جمعیت العلماء پاکستان کے اجلاس میں مہمان خصوصی کے طور پر گیا اور ہم نے ظہر کی نماز ادا کی. اور چونکہ میں مہمان خصوصی تھا, صابر و شاکر تھا, تو اس لیے میری باری جو ہے وہ مغرب کی نماز کے وقت آئی تھی, اور وہ بھی اندھیرے میں جب لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر جا رہے تھے. تو کچھ ویسا ہی نظارہ ہے, جن لوگوں نے تقاریر کرنی تھی وہ کر کے چلے گئے ہیں. اب سامعین بھی مختصر رہ گئے. تو لیکن سب سے پہلے میں غزالہ حبیب صاحب کو, فرینڈز آف کشمیر کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے خود مشاہدہ کیا ہے ڈیلس ٹیکسس میں, پورے امریکہ میں کس طریقے سے یہ متحرک اور فعال انداز میں مسئلہ کشمیر کو آگے بڑھا رہی ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ یہ میرے علاقے سے ہیں, بالکل اسی کنسٹیٹیوئنسی سے ہیں, بالکل ہمارا ایک ہی نیبرہڈ ہے, رشتہ دار بھی بن جائیں گی کیونکہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوتے ہیں. تو لیکن اس میں سب سے بڑی بات جو چھپی ہوئی ہے وہ یہ کہ یہ بہت بہادر خاتون, جرأت مند. بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ جب صدر ٹرمپ اور صدر مودی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہاؤڈی مودی بنا رہے تھے, 2019 کا واقعہ ہے, تو اس وقت غزالہ حبیب نے جا کے اس کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا. اور جو مودی جو ہے وہ قابل گرفت تھے. اس زمانے میں اگر ان کی صدر ٹرمپ کی اور ان کی جو مودی کی دوستی اتنی نہ ہوتی تو امریکی قانون کے مطابق انہیں ہیوسٹن ٹیکساس آنے سے روک دیا جاتا. پھر جو ہے میں تو بہت بہت شکریہ, آپ پاکستان میں تشریف لاتی ہیں مختلف, اور میرا خیال ہے کہ یہ ساری کی ساری آپ کی ذاتی کوشش ہے, اور اس لیے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. حمید لون صاحب یہ بھی ایک مجاہد ہیں, متحرک ہوئے ہیں, اور اسی قسم کا انتظام کرتے رہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے مجھے یہاں دعوت جو ہے وہ پرسوں دی تھی یا کل دی تھی, تو انہوں نے میرا ایجنڈا الٹ پلٹ کے رکھ دیا. لیکن چونکہ غزالہ حبیب صاحبہ کا حکم تھا میں حاضر ہو گیا. جی 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 اور تو اس وجہ سے میں حاضر ہو گیا. راجہ نجابت صاحب جو ہے دور صدارت میں انہوں نے بڑا ہاتھ بٹایا, مدد کی. اقوام متحدہ میں جو ہاؤس آف کامنس میں, ہاؤس آف لارڈس میں, وہاں ایک باقاعدہ پارلیمنٹری گروپ ہے, کراس پارٹی کا پارلیمنٹری گروپ ہے, اس کے بہت سے اجتماعات کہ یہ منتظم تھے, کنوینر ہوتے تھے, اور جو کشمیر کے بارے میں حق خودارادیت کے سلسلے میں جو بھی مہم چل رہی تھی اس میں یہ پیش ہوتے تھے. تو ان کا بھی بہت شکریہ. اور آفتاب سلیحیہ صاحب جو آپ نے تقریر فرمائی ہے, اس سے لوگوں کے جذبے جو ہے ان کو ایک نئی مہمیز ملی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اجتماع اس تقریر کے لیے کم تھا, ٹھیک ہے نا. یہ ایک بہت بڑے جلسے کے لیے ہونا چاہیے تھا, تاکہ یہ کہ نہ صرف آپ لوگوں کے خون گرمائیں بلکہ وہ LOC کی طرف روانہ ہو جائیں. اچھا خواتین و حضرات, میں موضوع کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے, اور جو بھی احباب یہاں بیٹھے ہوئے جنہوں نے تقاریر کی ہیں, جو میرے دوست موجود ہیں ادھر, جان پہچان والے خواتین بھی ہیں, بڑی صابر شاکر ہیں. صابر شاکر ایک ہمارے صحابی کا بھی نام ہے, لیکن یہ ایک صابر شاکر مطلب یہ ایک صفت بھی ہے, اخلاقی صفت بھی ہے, دونوں صفات ہیں جو اتنے عرصے سے سن رہی ہیں. تو میں
اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موضوع کی طرف آتے ہوئے یعنی مجھے شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا. قاسم نون صاحب بھی آئے ہوئے تھے پہلے. قاسم نون صاحب کا شکریہ کہ وہ یہاں تشریف لائے اور پارلیمنٹری کشمیر کمیٹی کی وہ سربراہی کر رہے ہیں. ابھی میری مظفر آباد میں ان سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے ایک اجلاس جو ہے مظفر آباد میں کیا ہے بالخصوص, اور پپس جو ہے اس کے اگر منتظمین جہاں موجود ہیں تو ان کی کشمیر کے ساتھ وابستگی ہے. وہ ہمیشہ وقتاً فوقتاً اس قسم کی تقاریب کرواتے رہتے ہیں اور بہت ہی کامیاب ہوتی ہیں. یہ ہال بھی بہت ہی اچھا ہے, اس ہال میں کئی مرتبہ بول چکا ہوں. تو یہ تو تھا ابتدائیہ. ابھی میں کسی جگہ گفتگو کر رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ بروز مقرر سے جو کہتا ہے کہ میں مختصر گفتگو کروں گا, کیونکہ اس کی مختصر گفتگو 2 منٹ بھی ہو سکتی ہے, 2 گھنٹے بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کے صبر کے پیمانے کو لبریز نہیں کرنا چاہتا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے پوری کی پوری پاکستانی قوم اور اہل جموں کشمیر اور اہل آزاد کشمیر ان کو فخر کرنا چاہیے. مارکہ حق میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی اور اکٹھی تعلیم جا دیجیے گا. مارکہ حق میں ان کو کامیابی نصیب ہوئی, ہمیں عسکری برتری حاصل ہوئی. اس میں ہماری افواج پاکستان نے ایک مثالی کردار ادا کیا. قوم ان کے ساتھ تھی متحد ہو کر, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مشیت عزت بھی شامل تھی. اور جب مارکہ حق میں آپ کو فتح نصیب ہوئی ہے تو آپ کے لیے بہت سے سفارتی دروازے کھل گئے. امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات کچھ کشیدہ تھے, لیکن کشیدگی کے بجائے ایک بہت ہی گرمجوشی ان تعلقات میں آ گئی. اور صدر ٹرمپ جن سے توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی, خاص طور سے ان کے دوسرے دور میں, انہوں نے مسئلہ کشمیر کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سفارتکاری میں سر فہرست رکھ دیا. یہ کتنی بڑی بات تھی, یہ آپ کی کتنی بڑی فتح تھی. اور اس کے بعد جو ہے جو ہندوستان کو اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا, جو اسے پسپائی ہوئی, آپ اس کا اندازہ کر لیجئے. نہ صرف فوجی میدان میں بلکہ جو سفارتی میدان میں, اور تب سے لے کر اب تک وہ ہر سفارتی میدان میں تنہا ہوتا چلا جا رہا ہے. کبھی بھاگ کے چین جاتا ہے, ابھی جو ہے روٹ کے آسیان کی سمٹ جو ہے اس میں نہیں گیا, اس لیے کہ اس کا صدر ٹرمپ سے آمنا سامنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے صدر ٹرمپ نے کچھ اشارہ دیا, اس مرتبہ کوارڈ کی میزبانی ہندوستان نے کرنی تھی, تو اس نے کہا کہ شاید میں نہ آؤں. تو کوارڈ کا اجلاس جو ہے وہ اگلے سال ہوگا. لیکن جہاں سفارتکاری کے میدان میں ہمیں کامیابی ہوئی, وہاں میں ذرائع ابلاغ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. سارے عالم انسان مجھے بتایا گیا ہے کہ ساویرا پرکاش فرام ہندو مائنورٹی پیس ایمبیسڈر کہاں ہیں؟ سلام جی. آپ کو کہاں سے, مقبوضہ کشمیر سے ہیں؟ بنیر سے. تو یہ پٹھان ہیں آپ؟ ہاں ٹھیک ہے. پشتو آتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, پاس ہو گئی. ٹھیک ہے. پلیئر ٹو سی یو ہیئر, پلیئر ٹو سی یو. ٹھیک ہے جی. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ذرائع ابلاغ نے بہت ہی مثالی کردار ادا کیا ہے. جو ذرائع ابلاغ تھے ہمیں ان کا بیانیہ اور ہندوستان کے بیانیہ کا تقابل ہوا, اور وہاں تھا جھوٹ تھا, مکر تھا, فریب تھا, اس کے بعد خود ساختہ کہانیاں تھیں. ان کو بہت زیادہ جو ہے مبالغے کے ذریعے پیش کیا گیا. آپ لوگ جو ہے حقائق کے ساتھ جڑے رہے, اور یہ مقابلہ اور موازنہ میں نے نہیں کیا, یہ مقابلہ اور موازنہ برطانیہ, یورپ اور امریکہ کے اخبارات اور جریدوں نے کیا ہے, اور آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے. اس سلسلے میں بھی آپ کو خوش ہونا چاہیے. میں ذرائع ابلاغ عامہ کی یہاں نمائندگی موجود ہے. میں ان کے تمام مالکان, ان کے اینکرز, ان کے جو اسکرپٹ رائٹرز ہیں, اس کے علاوہ جو ٹیکنیشینز ہیں, جو کیمرہ مین ہیں, جو ویڈیوگرافرز ہیں, ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ اجاگر کرتے رہتے ہیں, اور جب بھی اپنے چینلز کے پروگرام آپ ترتیب دیتے ہیں تو اس میں مسئلہ کشمیر کو بھی سر فہرست رکھتے ہیں. تو اس کے بعد اچھا, تو یہ میں نے کیوں ابتدائیہ کیوں اس سے شروع کیا؟ اس لیے کہ پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں اور بیرون ملک جو ہمارے ساتھی ہیں, ہم وطن ہیں,
उनकी मायूसी की मंडी हर वक्त फलती फूलती रहती है, वो हर वक्त मायूसी की बात करते हैं। आम तौर पे वो मुल्क की, इस कौम की तहरीक आज़ादी की कमज़ोरियाँ ढूंढते हैं और उसके बाद उनको बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। मैं किसी और हुजूम से खिताब कर रहा था, हुजूम ने एक इज्तिमा से खिताब कर रहा था, तो वहाँ मैंने ये कहा कि क्या आपको पता है कि पाकिस्तान ने 5 जंगें लड़ी हैं कश्मीर की खातिर, और आपको पता है कि अगर पाकिस्तान सन 1965 का हमला न करता तो फिर जो है मशरक़ी पाकिस्तान आपसे अलग ना होता। इसी तरीके से जो है अभी मार्का हक में जो बुनियादी नुक्ता था, जो बुनियादी तनाज़ा था, जो बुनियादी सबब था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तसादम का, वो कश्मीर था। और पाकिस्तान कुर्बानियाँ देता चला आया है, कुर्बानियाँ देता रहेगा। अब मैं दूसरी जो एक और पहलू जो है वो उजागर करना चाहता हूँ कि ये सवाल उठाया जा रहा है कि इतने अरसे गुजर गए हैं लेकिन हम मंजिल तक नहीं पहुँच सके। लेकिन मेरे पेशो जो थे, जिन लोगों ने मुझसे पहले तकरीर की, उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि मंजिल की तरफ तो नहीं पहुँचे लेकिन शमा हमारे हाथ में रही। और आप ये देखिए कि आप तकाबुल कर सकते हैं कि मैं आपका मसला कश्मीर का मसला फ़लस्तीन के साथ तकाबुल करता हूँ। मसला फ़लस्तीन के सिलसिले में अभी हाल ही में 3/4 अरकान जो अक़वाम मुत्तहिदा के हैं उन्होंने हिमायत की, उसे तस्लीम किया, रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम किया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन का ऑब्ज़र्वर स्टेटस है, लेकिन कश्मीर के बारे में कोई ऐसी हमें मदद मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अहले पाकिस्तान, अहले जम्मू कश्मीर और हमारे जो बैरून मुल्क हम वतन हैं, उन्होंने इस मसले को ज़िंदा रखा हुआ है। हिंदुस्तान की ताकत के बावजूद हमने हार नहीं मानी, ना हार मानेंगे। और उस जज्बे का इजहार आफ्ताब सलेरिया साहब ने बहुत पुरजोश अंदाज में किया। मैं समझता हूँ ये उनकी अकेली आवाज़ नहीं है, ये 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम की आवाज़ है। और अगर हम ये मकसद हासिल करेंगे, यानी आज़ादी कश्मीर का, अहले जम्मू कश्मीर के हक़ खुदरादियत का, तो सारी दुनिया जो है वो पाकिस्तान का लोहा मानेगी, और जैसे उसने मार्का हक के दौरान माना। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि ये शमा जो है, हमारे जो बानियान थे, फाउंडिंग फादर्स थे, सरदार मोहम्मद इब्राहीम, सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम के साहिबजादे यहाँ थे, चौधरी गुलाम अब्बास, दूसरे कायदीन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुद, वो शमा मुंतकिल होती आई है और अब आपके हाथ में है शमा। इसे मजबूती से थामे रखना है और इस जहद मुसलसल के ज़रिए मुमकिन बनाना है कि हम मसला कश्मीर को हल कर सकें, कश्मीरियों को उनकी आज़ादी दे सकें। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज की तकरीब का असल में मुझसे पहले आने वाले मुक़र्रिरीन आपको बता चुके होंगे कि हम इसे यौम स्याह क्यों कहते हैं, क्यों तारीख़ी इसके साथ मंसूब करते हैं। और सोलंकी साहब जो तशरीफ़ ले गए वो ये फरमा रहे थे कि जो मकबूज़ा कश्मीर की तहरीक है, ये मकबूज़ा पूरे जम्मू कश्मीर की तहरीक है, ये कोई 1947 से नहीं शुरू हुई, ये 2 सदियों पर मुहित है। जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है उसको पुंछ कहते हैं, मंग वहाँ एक शहर है। उस शहर में सन 1832 में हमारे जो मुजाहिदीन थे उन्होंने बगावत की महाराजा के ख़िलाफ़ और पंजाब की हुकूमत के ख़िलाफ़, और उनकी सज़ा ये थी कि उनकी ज़िंदा खालें खिंचवाई गई, उनमें भूसा भरा गया और उनकी वो लाशें जो थी वो दरख्तों पर लटकाई गई, उनके सर चौराहों पर नुमाइश के लिए लटकाए गए। ये वो सख्त जान कौम है। और उसके बाद फिर सन 1931 में एक और तहरीक का आगाज़ होता है, जिस दिन हम शोहदाए कश्मीर मनाते हैं। तो उस दिन जो है, जब अब्दुल कदीर ने ये कहा था कि ये जो इसका महाराजा का पैलेस है इसको मिस्मार कर दिया जाए क्योंकि ये इस्तबदाद की लानत है, तो उसको जो है सज़ा दे दी गई, उसे कैद कर दिया गया। जब उसकी कैद के दौरान जब कार्रवाई हो रही थी तो 22 मुसलमान वहाँ शहीद होते थे सिर्फ अजान मुकम्मल करने के लिए, जो उस वक्त जो है उस अदालत की कार्रवाई सुन रहे थे।
تو وہاں سے یہ جذبہ ہے کہ ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے۔ ایک جو ہے مقررین نے ذکر کیا ہوگا، اگر میں تکرار کر رہا ہوں یا دہرا رہا ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا، یہ اس لیے یوم سیاہ ہے کہ ہندوستان نے جو بھی جواز دیے ہیں 27 اکتوبر کو کشمیر کے اوپر یلغار کی، وہ سارے کے سارے غلط ہیں۔ پہلا جواز یہ ہے کہ قبائلی داخل ہوئے تھے تو اس لیے ہم نے جو ہے فوج بھیجی۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں قبائلی جو ہے وہ 22 اکتوبر کو داخل ہوئے تھے اور 27 اکتوبر کو ہندوستان نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن اس سے پہلے 24 اکتوبر کو ریاست آزاد جموں و کشمیر مکمل ہو چکی تھی، قائم ہو چکی تھی، اور 24 اکتوبر کو اسی لیے ہم یوم تاسیس کرتے ہیں۔ اور یہ علاقہ پنچ، کوٹلی، میرپور اور مظفر آباد کے علاقوں نے خود اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے ذریعے آزاد کروایا تھا۔ یہ تحریک آزادی، یہ جنگ جو تھی، یہ جہاد جو تھا، یہ قیام پاکستان سے پہلے شروع ہو گیا تھا، وہاں کے مقامی لوگوں نے لڑی۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ شہداء کی قبریں کہاں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ غازیوں کی قبریں کہاں ہیں، لیکن انہوں نے ڈوگرا فوج کو شکست دی اور اس علاقے سے نکال دیا۔ اور اگر ہندوستان فوج کشی نہ کرتا 27 اکتوبر کو، تو انہی لوگوں نے اہل جموں اور اہل کشمیر کے ساتھ مل کے، وادی کشمیر کے ساتھ مل کے باقی علاقہ بھی آزاد کر دینا تھا۔ اسی وجہ سے ہندوستان نے جلدی کی، لیکن اتنی جلدی بھی نہیں کی۔ کچھ لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، ان مہینوں میں سول کلوتھس میں ہزاروں فوجی 3 جگہوں سے، پنجاب سے، پٹیالہ سے اور کپورتھلا سے پہلے سے منتقل کر دیے گئے تھے۔ جو ان کا ہوائی اڈہ تھا اس کا پورا نظام جو ہے اس کے بارے میں جو بھی اس کی کمیونیکیشن تھی اس کے بارے میں پہلے سے لوگ آ کے ہندوستان کی فوج کے اسے درست کر گئے تھے۔ اور اس حملے سے پہلے جموں اور ہندوستان کی جو بارڈر تھی اس پہ بے پناہ فوجیوں کا ارتکاز کر دیا گیا تھا، کانسنٹریشن کر دیا گیا تھا۔ Nobody knows these facts. لہٰذا اس سے پہلے کہ لشکری آتے ہندوستان یلغار کر چکا تھا، اور ہندوستان نے تو اسٹینڈ اسٹل اگریمنٹ جو ہے وہ قبول ہی نہیں کیا تھا۔ اسٹینڈ اسٹل اگریمنٹ کی وہ دھجیاں بکھیر چکا تھا جو یک طرفہ مہاراجہ نے پاکستان کے ساتھ کیا تھا۔ دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک اور تاریخ بہت اہم ہے، سب لوگ میرے دوست یاد رکھیں، وہ ہے 5 نومبر۔ یہ وہ تاریخ ہے، یہ اکتوبر نومبر کے مہینوں میں اس وقت کے مغربی اخبارات جو تھے برطانیہ کے اور امریکہ کے، انہوں نے باقاعدہ یہ رپورٹنگ کی ہوئی ہے کہ اس وقت جو ہے 2,50,000 مسلمان جموں میں مارے گئے تھے۔ اور یہ کس نے مارے تھے؟ راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ اس میں شامل تھی، ڈوگرا فوج شامل تھی، انڈین نیشنل آرمی موجود تھی، اکالی دل کے سکھ جتھے تھے۔ ان لوگوں نے آ کے ان کو تحریک کیا 2 مہینوں میں۔ 2 مہینوں میں ہمیشہ اپنی تقاریر میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ دس واز دا فرسٹ ہولوکاسٹ آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار۔ اور دوسرے میں اس کا آج کل تقابل کر رہا ہوں غزہ سے۔ غزہ میں قتل عام ہوا، جینوسائیڈ ہوا، لیکن غزہ میں جو لوگ مارے گئے ہیں ان کی تعداد ہے 67,000 ہو گئے تھے۔ جموں کے شہداء کتنے تھے؟ 2,50,000۔ میں نہیں کہہ رہا، مغربی اخبارات کہہ رہے ہیں۔ اور کتنے لوگوں کو دیس نکالا دیا گیا وہاں سے؟ وہ تھے تقریباً 5 لاکھ۔ تو دس از انگریزی کی اصطلاح میں سے کہیں گے دس واز پوگرام اینڈ جینوسائیڈ ایکسیکیوٹڈ ٹوگیدر۔ اس لیے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ تاریخ سے واقفیت بہت ضروری ہوتی ہے کہ یہ ہم خالی خولی نعرے نہیں لگاتے ہیں۔ اس بے دردی سے مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا تھا، اور تاکہ یہ کہ اس میں جموں میں مسلمانوں کی تعداد کو گھٹا دیا جائے، اگر رائے شماری ہوئی تو وہاں ہندو یا سکھ ہوں گے۔ اور دوسرا جو ہے اس کے بعد انہوں نے قتل عام ختم نہیں کیا، بلکہ سن 1990 سے، بلکہ 1989 سے لے کے اب تک 1 سے 1.5 لاکھ لوگوں کو وہ قتل کر چکے ہیں۔ کیا جرم ہے ان کا؟ مسلمان ہے۔ کیا جرم ہے کہ وہ ہندوستان کے استبداد کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں؟ کیا جرم ہے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں؟ کیا جرم ہے جیسے کہ گیلانی صاحب نے فرمایا تھا ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے؟ تو 2019 کے بعد ہندوستان نے کہا یہ مسئلہ ہم نے حل کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اس کے اوپر حملہ کیا، کہا
अब जो है इसे जम कर रहे हैं हिंदुस्तान में, और अब वहाँ कोई मसला ही नहीं है। सब लोगों को जो है उनकी नाकाबंदी कर दी, पूरी पूरी रियासत की नाकाबंदी कर दी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर नाकाबंदी कर दी है और ये लोग आपके लोग हैं और ये हिंदुस्तान दोस्त, हिंदुस्तान नवाज लोग हैं, तो फिर 10 लाख फौज की क्या ज़रूरत है? आपको फौज वहाँ भेजते हैं जहाँ ख़तरा होता है, दुश्मन के पास फौज भेजते हैं। आप किस चीज़ का पहरा दे रहे हैं? तो यहाँ मैं रुक के थोड़ी देर के लिए अहले मकबूजा जम्मू और कश्मीर को खराज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ कि सन 1947 से लेकर अब तक, 2019 से लेकर अब तक, एक निहत्ती कौम जिसके पास न कुल्हाड़ी है, न उसके डंडे की इजाज़त दी जाती है, न किसी असलाह की इजाज़त दी जाती है, उसने 10 लाख फौज को वहाँ पाला। कहीं दुनिया में मुझे मिसाल बता दीजिए कि 10 लाख फौज, यानी अगर हमें फर्ज के पाकिस्तान को उस 10 लाख फौज से लड़ना पड़ जाए तो हमें बताइए कितने सालों लड़ना पड़ेगा। और वहाँ 3 कोर कमांडर्स वहाँ बैठते हैं, 3 कोर्स हैं हिंदुस्तान में। वहाँ इनका एक जो है चीफ पुलिस ऑफिसर होता था, उसका नाम था दिलबाग सिंह। तो उसकी बड़ी मुतज़ाद बयानात होते थे। वो कहता था कि जी, ये 2019 के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहता था कि जनाब हमने तो दहशतगर्दी का ख़त्म कर दिया है, और कुछ लड़के हैं गुमराह, वो 260 के करीब हैं और वो कहीं पहाड़ों में छुपे हुए हैं, और हम ना तो लाइन ऑफ कंट्रोल से किसी को पार आने देते हैं, और अगर कोई हिंटरलैंड में आ भी जाए तो हम उसका सफाया कर देते हैं। और दूसरी तरफ जो है, यानी दो निहत्ते 260 लड़कों से डरे हुए 10 लाख फौज, और उसके अलावा ये है कि फिर उसके बाद सारे का सारा दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर धरते हुए। ये मैंने तफसील इसलिए आपसे शेयर की है कि मैं आपको ये बताऊं कि अगर अहले मकबूजा जम्मू और कश्मीर अपनी हिम्मत नहीं आ रही तो आप किसी सूरत में मायूसी का बयानिया परवान चढ़ने न दें। वो हमारे वतन बरतानिया में हूँ, कनाडा में हूँ, अमेरिका में हूँ, खलीजी रियासतों में हूँ, जनूब मशरक़ एशिया में हूँ, जहाँ कहीं भी। क्योंकि मैं परसों जो है वहाँ कैडेट कॉलेज लंदरी से खिताब कर रहा था, तो वहाँ नौजवान बच्चों के साथ मैंने खिताब करते हुए कहा कि कौन सी कौमें जीतती हैं और हावी होती हैं, और कौन से नौजवान फातहीन की तरह उभरते हैं? वो जो बाहिम्मत हों, जो अपने ऊपर यकीन रखते हों, जो हर मुश्किल को ख़त्म करने की सलाहियत पैदा करें। तो मैंने कहा कि ये सारी कौम के लिए पैगाम है कि अभी जब जो मैंने इब्तदा में जो बात की थी उसमें मैं दोबारा से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अस्करी तौर पर बरतर हुए हैं, सफारती महाज पे आपके लिए कई दरवाजे खुले हैं, तो इस वक्त आप मुस्बत बयानिया शुरू कीजिए और एक तहरीक चलाइए कि अगर सदर ट्रंप ने ये कहा है कि मसला कश्मीर के ऊपर सालसी हो सकती है, तो एक सिविल राइट्स मूवमेंट होनी चाहिए। और हमारी ये नोट्स माशाल्लाह मौजूद हैं गज़ाला हबीब की शक्ल में, राजा नजावत साहब की शक्ल में, और उसके अलावा जो है वहाँ पूरा अमेरिका में